أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. یہ سورہ کہف ہے. سورہ کہف اسی صورت میں آئے ہوئے لفظ آئی ہوئی آیت سے ماخوذ ہے جس میں اللہ فرماتا ہے ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. سورۃ الکہف کی یہ بھی بنیادی طور سے مکی صورت ہے اور سورۃ الکہف کی فضیلت بھی وارد ہوئی ہے، یعنی اس صورت کی کچھ خاص فضیلتیں آئی ہیں. یہاں پر ہم وہ مذکور ہیں، ہم ان کو ایک بار پڑھ لیتے ہیں. حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی سورہ کہف پڑھ رہا تھا. اس کے پاس 2 رسیوں سے ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا. بس اس کے اوپر بادل چھا گیا اور وہ اس کے نزدیک ہوتا گیا، یعنی وہ بادل نیچے اترتا گیا یہاں تک کہ گھوڑا بھدکنے لگا. جب صبح کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعے کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا وہ سکینت ہے، یعنی سکون ہے جو تلاوت قرآن کے باعث نازل ہوئی. تو وہ صحابی سورہ کہف پڑھ رہے تھے اس وقت. حدیث نمبر 2 میں ہے، ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں حفظ کر لی، یعنی شروع کی 10 آیتیں، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو گیا. نمبر 3، نواس بن سمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو اسے یعنی دجال کو پائے تو اس پر سورۃ الکہف کی ابتدائی آیات پڑھے تاکہ اس کے فتنے سے یعنی محفوظ رہے. حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا اس کے لیے جمعہ سے جمعہ تک نور بنا رہے گا. جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا اس کے لیے جمعہ سے جمعہ تک نور بنا رہے گا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے سورہ بنو اسرائیل، سورۃ الکہف اور سورۃ مریم کے بارے میں فرمایا کہ وہ پہلے اترنے والی قدیم صورتیں ہیں اور وہ میرے قدیم خزانے ہیں. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اتاری ہے اپنے بندے پر کتاب. کتاب سے مراد یعنی یہ قرآن مجید. ولم یجعل لہ عوجا، اور نہیں رکھی، ولم یجعل اور نہیں رکھی، لہو اس کے لیے یا اس میں، عوجن کوئی کجی، یعنی اس قرآن کے اندر کوئی کجی نہیں ہے اور نہ کوئی ٹیڑھا پن ہے، نہ اعتدال، یعنی اعتدال کا جو راستہ ہے اعتدال ہے، طریق وسط ہے، طریق اعتدال ہے. تو کجی کا مطلب یہ ہے کہ صراط مستقیم سے مڑ کر دائیں بائیں جو مڑ جائے اس کو کہتے ہیں کجی ہے، یعنی صراط مستقیم سے انحراف ہے. تو عوجا کا مطلب ہوتا ہے ٹیڑھا پن یا کجی. تو اس میں کوئی کجی نہیں ہے، بالکل سیدھی بات ہے، بالکل سیدھے راستے پر ہے. اسی لیے آگے فرمایا قیما، کتاب سیدھی، یعنی کتاب کیسی ہے، اس میں ٹیڑھ نہیں ہے. تو یہ کیسی ہے؟ بالکل سیدھی ہے اور بالکل سیدھے راستے پر لے کر جاتی ہے. جو راستہ سیدھا جنت کو لے کر جاتا ہے. قیمن، کتاب قیم سیدھی، لینذر تاکہ وہ ڈرائے، بأسن شدیدہ شدید عذاب سے. بأسن سے یہاں پر مراد ہے عذاب، تاکہ وہ ڈرائے شدید عذاب سے، من لدنہ اس کے پاس سے. ویبشر المؤمنین، اور تاکہ وہ بشارت دے مومنوں کو، الذین یعملون الصالحات، وہ جو کرتے ہیں نیک اعمال، ان لہم اجرا حسنا، کہ بے شک ان کے لیے اچھا اجر ہے، اجرن حسنا، کہ ان کے لیے بے شک ان کے لیے اچھا اجر ہے. ماکثین،
وہ رہنے والے ہیں اس میں ابداً ہمیشہ ہمیشہ، یعنی اس اجر میں رہنے والے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا اجر حسن ہے، اور وہ اجر حسن جنت۔ ماکثین فیہ ابدا، ماکثین مکث یمکث سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے ٹہرنا یا رہنا۔ ماکثین وہ رہنے والے ہیں، ٹہرنے والے ہیں، فیہ اس میں ابداً ہمیشہ ہمیشہ۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اور تاکہ وہ ڈرائے الَّذِينَ قَالُوا ان کو جنہوں نے کہا اتخذ اللہ ولدا کہ بنا لی ہے اللہ نے اولاد، یعنی تاکہ جہنم سے ڈرائے ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف اولاد کی نسبت کرتے ہیں، چاہے وہ یہود ہوں، چاہے وہ نصارہ ہوں، چاہے وہ مشرکین ہوں۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ نہیں ہے ان کو بھی اس کا من علم کوئی علم ولا لآبائہم اور نہ ہی ان کے باپ داداؤں کو، یعنی یہ زبان سے اللہ تعالیٰ کی طرف اولاد کو منسوب کر رہے ہیں اپنی زبانوں سے، لیکن حقیقت میں ان کی یہ بات جو ان کی زبانوں سے نکل رہی ہے وہ کسی علم پر مبنی نہیں ہے، نہ انہی جو بات وہ اپنی زبانوں سے کہہ رہے ہیں نہ ان کو اس کا کچھ علم ہے اور نہ ان کے باپ داداؤں کو کچھ علم تھا، یہ صرف اندازوں پر، ظن اور تخمین پر یہ اپنی باتیں کر رہے ہیں۔ کبرت کلمتن بڑی بات ہے، کبرت بہت بڑی بات ہے، تخرج جو نکلتی ہے من افواہہم کے منہ سے، یعنی یہ جو زبان سے اللہ کی طرف اولاد کی نسبت دے رہے ہیں یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ جو بات کر رہے ہیں بہت بڑی بات کر رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ پر یہ بہت بڑی تہمت لگا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی شان میں یہ بہت بڑی گستاخی کر رہے ہیں، اگرچہ کیوں نہیں اس کا شاید شعور نہیں ہے، لیکن یہ بہت بڑی بات کر رہے ہیں، بہت ہی خطرناک بات کر رہے ہیں، اللہ کی طرف یہ اولاد کی نسبت کرتے ہیں۔ کبرت کلمتن کہا کہ بہت بڑی بات ہے، تخرج من افواہہم جو نکل رہی ہے ان کے منہ سے، ان یقولون الا کذبا وہ نہیں کہتے ہیں الا کذبا مگر صرف جھوٹ، یعنی ان کی بات بے حقیقت ہے اور جھوٹ اور افترا ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ اولاد سے منزہ ہے، پاک ہے سبحانہ و تعالی، کیونکہ اولاد کی نسبت اللہ کی طرف کرنا یہ نقص ہے، یعنی اولاد کی نسبت کرنے کا مطلب ہے کہ اللہ میں نعوذ باللہ نقص پایا جاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے نقص سے، ہر قسم کی کمی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک ہے سبحانہ و تعالی عما یقولون علوا کبیرا۔ فلعلک باخع نفسک علی آثارہم پس شاید کہ تو باخع نفسک بس شاید کہ تو باخع ہلاک کرنے والا ہے نفسک اپنی جان کو، علی آثارہم ان کے پیچھے، ان لم یؤمنوا اگر وہ ایمان نہیں لائے، بہذا الحدیث اس حدیث پر، یعنی اس حدیث سے مراد یعنی اس قرآن پر، اس کتاب پر، اسفاً افسوس کرتے ہوئے، افسوس کر کے۔ اصل میں اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اے نبی تو ان کافروں کے ایمان نہ لانے پر اس قدر کیوں غمزدہ ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ تو شدت غم سے یا شدت افسوس سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دے گا۔ اے نبی تیری ذمہ داری تو تبلیغ اور دعوت کی ذمہ داری، اگر تو نے یہ ذمہ داری ادا کر دی تو پھر تیرے سے ان کے کفر کے بارے میں تیرے سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی، اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی ہدایت کی کتنی فکر کرتے تھے اور کس قدر آپ اس کے لیے جو ہے شوق اور رغبت رکھتے تھے کہ لوگ ہدایت پر آ جائیں اور جہنم سے بچ جائیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جگہ جگہ قرآن میں کئی جگہ پر اس قسم کی معنی کی آیتیں آئی ہیں، اس میں اللہ اپنے نبی سے تسلی دیتا ہے اور اپنے نبی کو اطمینان دلاتا ہے کہ آئے نبی آپ اس قدر کیوں پریشان ہوتے ہیں ان لوگوں کے ایمان نہ لانے پر، کیونکہ آپ ان کے اوپر داروغہ نہیں ہیں، آپ ان کو جب چاہے ہدایت نہیں دے سکتے ہیں، ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو اسی لیے اے نبی آپ اپنی ذمہ داری پوری کر دیں، اگر وہ ایمان نہیں لاتے ہیں تو وہ اپنے کفر کے اور شرک کے خود ذمہ دار ہیں اور خود جواب دیں۔ انا جعلنا ما علی الارض بے شک ہم نے بنایا ہے، ما علی الارض جو کچھ ہے اس زمین پر، انا جعلنا بے شک ہم نے بنایا ہے، ما علی الارض یعنی ان چیزوں کو جو اس زمین پر ہیں، اس زمین میں پائی جاتی ہیں،
ان ساری چیزوں کو ہم نے بنایا ہے زینت لہا، زینت اس کے لیے، یعنی زمین پر پائی جانے والی چیزیں، جو پہاڑ ہیں، دریا ہیں، بہتے ہوئے ندی نالے ہیں، خوبصورت درخت ہیں، زمین کے اندر پائی جانے والی مختلف معدنیات ہیں، تو اسی طرح زمین پہ پائے جانے والے مویشی ہیں، چرند پرند ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو بہت اللہ تعالیٰ نے زمین کتنی چیزیں رکھی ہیں، تو یہ زمین کے اندر ان کو ہم نے بنایا ہے، جو کچھ زمین کے اوپر ہے زینت اس کے لیے، یہ زیب و زینت کی چیزیں ہیں، لنبلوہم، تاکہ ہم آزمائیں ان کو، ایہم، کہ ان میں سے کون ہے احسن عملہ، بہتر عمل میں، یعنی ان میں سے کون اپنے عمل کے لحاظ سے بہتر ہے، کون ان میں سے اپنے عمل میں بہتر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا اور اس دنیا کو خوبصورت بنایا اور انسانوں کو یہاں پر بھیجا، اور تاکہ ان سب کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو کا امتحان لیا جائے، آزمائش کی جائے، اور یہ معلوم کیا جائے کہ ان میں کون احسن عملہ، کون زیادہ بہتر ہے اپنے عمل کے اعتبار سے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ، اور بے شک ہم ضرور بنانے والے ہیں، لَجَاعِلُونَ، اور بے شک ہم لَجَاعِلُونَ، ضرور بنانے والے ہیں، ما علیہا، اس کو جو کچھ اس پر ہے، صعیدن، جرزا، ایک چٹیل میدان، صعیدن کہتے ہیں صاف میدان، جرزا کا مطلب چٹیل، یعنی جس پر نہ کوئی درخت ہے، نہ گھاس پھوس ہے، نہ اونچ نیچ ہے، بالکل چٹیل میدان، یعنی آج یہ دنیا کے اوپر یہ مختلف زیب و زینت کی چیزیں ہیں، لیکن قیامت جب آئے گی تو ہم اسی کو جو ہے نا بالکل کیا کر دیں گے، سب کچھ یہاں سے زمین پر سے ان چیزوں کو ختم کر کے ایک صاف ہموار چٹیل میدان بنا دیا جائے گا۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ، اور بے شک ہم البتہ بنانے والے ہیں، ما علیہا، جو کچھ اس پر ہے، صعیدن جرزا، ایک چٹیل میدان۔ ام حسبتا، کیا تو نے سمجھا ہے، ان اصحاب الکہف والرقیم، کہ بے شک کہف والے اور رقیم والے، کہف اور رقیم والے، کانوا من آیاتنا عجبا، وہ تھے ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب چیز، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ اے نبی، کیا تو نے یہ سمجھا ہے کہ یہ کہف والوں کا جو اصحاب کہف کا قصہ ہے، اس میں ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی ہے، مطلب یہ ہے کہ اے نبی، یہ عجیب نشانی ہے، لیکن یہ ایک ہی نشانی نہیں ہے، اور یہی سب سے بڑی عجیب نشانی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے بہت وسیع ہے، اور یہ بھی ایک عجیب نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے، ورنہ کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی نشانیاں بہت زیادہ ہیں، اور ان میں سے یہ بھی ہے کہ یہ جو آسمان اور زمین کی تخلیق ہے، یہ سورج اور چاند اور ستارے اور یہ دنیا کا جو یہ سلسلہ اور یہ نظام جو اس طریقے سے ہزاروں سال سے ایک سسٹم کے تحت کام کر رہا ہے، یہ خود بھی جو ہے نا اللہ کی بہت بڑی نشانیاں ہیں، بلکہ اصحاب کہف کی نشانیوں سے بھی بڑی نشانیاں ہیں، لیکن ان سے عبرت وہی حاصل کرتے ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، کیا تو نے گمان کیا ہے، کیا تو نے سمجھا ہے کہ کہف اور رقیم والے وہ ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب چیز تھے؟ اچھا، یہاں پر نام آیا ہے کہف، اصحاب کہف کہتے ہیں غار کو، کہف کا مطلب ہوتا ہے پہاڑ کے اندر جو غار پایا ہوتی ہے اس کو الکہف کہتے ہیں، تو یہ اصحاب کہف کا قصہ ہے جو یہاں پر بیان کیا گیا ہے، تو یہ وہ کچھ نوجوان تھے، جیسا کہ آگے آئے گا، جنہوں نے تو ہدایت کو اختیار کیا اور اللہ کی توحید کے علمبردار بن گئے، اور انہوں نے شرک کو چھوڑ دیا، اور وہ شرک جو کہ اس زمانے کی حکومت کا اور عوام کی غالب اکثریت کا دین تھا، اس کو چھوڑ کر انہوں نے دین توحید کو اختیار کیا، تو یہاں پر اس میں وہ تو خیر قصہ آئے گا آگے، تو یہاں پر یہ بولنا ہے کہ ان اصحاب الکہف والرقیم، رقیم والے کون ہیں؟ کہف اور رقیم والے، اس سے کیا مراد؟ تو کہف والے تو معلوم ہے، تو رقیم کا نفس کیوں کیا گیا؟ تو رقیم والوں سے مراد بھی وہی کہف والے، کہف والوں ہی کہف اور رقیم والے، تو رقیم کے جو ہے نا تین مطلب بعض نے بیان کیے مفسرین، بعض نے کہا کہ رقیم کے اصحاب کہف کو رقیم والے اس لیے کہا گیا کہ یہ الرقیم ان کے اصل بستی کا نام تھا، جس بستی کے وہ رہنے والے تھے، یہ قول ہوا۔ بعض نے کہا کہ الرقیم اس پہاڑ کا نام تھا جس پہاڑ کے غار میں جا کر انہوں نے پناہ لی تھی۔ تیسرا قول یہ ہے کہ رقیم کا مطلب ہے کتبہ، رقیم کا لفظ ہوتا ہے رقم یرقمو کا مطلب لکھنا، نقش کرنا، تو ان کا نام جو ہے ان کے اصحاب کہف کے نام کسی پتھر کے اوپر درج کیے ہوئے تھے، یا لوہے کی یا سیسے کی جو ہوتی ہے تانبے کی، اوپر ایک پلیٹ پر ان کے نام درج کر کے لکھ کر جو ہے نا وہاں پر لگائے گئے تھے، تو اس کے لیے ان کو اصحاب الرقیم کہا گیا۔
اور شاید زیادہ صحیح یہی ہے کہ رقیم والے یعنی کتبے والے، یعنی ان کے نام جو ہے لوگوں نے ایک تختی میں لکھ کر جو ہے اس کو لگایا تھا. تو رقیم کا مطلب ہوتا ہے لکھا ہوا، یعنی ایسی تختی جس پر لکھا گیا ہے، تو اس کو کہتے ہیں کتبہ. جیسے پرانے زمانے میں کوئی چیز جو ہے پہاڑ کے پتھروں کی چٹانوں میں یا کسی لوہے کی تختی میں یا کسی اس میں لکھا جاتا تھا، تو اس کو کہتے ہیں الرقیم. تو ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، کیا تو نے گمان کیا ہے کہ کہف و رقیم والے وہ عجباً عجیب تھے، من آیاتنا ہماری نشانیوں میں سے. اذ اول فتیتو، جب پناہ لی تھی ان جوانوں نے. الفتیتو فتن کی جمع الفتیہ ہے، فتن کہتے ہیں جوان، نوجوان، الفتیہ اس کی جمع ہے. جب پناہ لی تھی، اوا یاوی کا مطلب پناہ لینا، پناہ پکڑنا. جب پناہ لی تھی الفتیتو ان جوانوں نے، الکیفی غار کی طرف. فقالو بس انہوں نے کہا، ربنا اے ہمارے رب، آتینا من لدنک رحمہ، ہمیں دے تیری طرف سے رحمتن رحمت. وہیئ لنا اور تو عطا کر ہمارے لیے. یحیئ تہیئتن کا مطلب مہیا کرنا، اردو میں بھی کہتے ہیں مہیا کرنا، یعنی عطا کرنا، دینا. وہیئ لنا اور عطا کر، لنا ہمارے لیے، من امرنا ہمارے کاموں میں، رشدن بھلائی. تو انہوں نے غار کی طرف پناہ لی، پہاڑ کے غار کی طرف انہوں نے پناہ لی بادشاہ وقت کی پکڑ سے یا اس کے ظلم سے بچ کر. انہوں نے اپنی جان بچا کر پہاڑ کے غار میں جا کر وہ چھپ گئے، پناہ لی. فقالو بس انہوں نے کہا، اللہ سے دعا کی، ربنا آتینا من لدنک رحمہ، اے ہمارے رب عطا فرما دے ہم کو تیری طرف سے رحمت. وہیئ لنا من امرنا رشدا اور عطا کر ہمیں ہمارے کاموں میں بھلائی، رشدن بھلائی. فضربنا علی آذانی سو ہم نے مارا ان کے کانوں پر، فی الکہفی غار میں، سنینا کئی سال، عددن گنتی کے. فضربنا علی آذانہم، ضربنا ہم نے مارا، علی آذانہم ان کے کانوں پر. ان کے کانوں پر مارا کا مطلب یعنی ان کے اوپر نیند طاری کر دی. ضربنا علی آذانہم محاورہ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب ہے کہ ان پر نیند طاری کر دی، نیند وہ چلے گئے. فضربنا علی آذانہم سو ہم نے مارا ان کے کانوں پر، فی الکہفی غار میں، یعنی جب وہ غار میں گئے اور وہاں پر سو گئے تو اللہ نے ان پر ایک لمبی نیند طاری کر دی. سنینا کئی سال، عددن گنتی کے. ثم بعثناہم پھر ہم نے ان کو اٹھایا، یعنی پھر ہم نے ان کو ان کی نیند سے بیدار کیا. بعثناہم پھر ہم نے ان کو اٹھایا، لنعلم تاکہ ہم جان لیں، ای الحزبین کہ دو جماعتوں میں سے کون، احصا زیادہ یاد رکھنے والا ہے، لما لبثوا جتنی مدت، لبثوا امدا وہ رہے تھے. تو اللہ کہتا ہے پھر ہم نے ان کو دوبارہ اٹھایا تاکہ ہم جان لیں کہ دو جماعتوں میں سے کون، کس نے جو ہے نا اس کو صحیح یاد رکھا ہے. اب یہ دو جماعتیں کون ہیں؟ اس سے تو ظاہر یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ دو جماعتوں میں اختلاف ہوا تھا. حزب کہتے جماعت کو، حزبین دو جماعتیں، یعنی دو گروہ بن گئے تھے، دو گروہوں میں اختلاف ہوا کہ کتنی مدت وہ سوئے رہے تھے، کتنی مدت وہ ٹہرے رہے تھے. اب یہ دو گروہوں سے کون مراد ہے؟ بعض نے کہا کہ یہ اللہ کے نبی کے زمانے میں جو یہود تھے، کافر تھے، ان میں اور مومنوں کے درمیان اختلاف ہوا. بعض نے کہا کہ انہی کے زمانے میں، اصحاب کہف کے زمانے میں، جب اصحاب کہف کا معاملہ سب کے سامنے آیا تو وہاں پر لوگوں میں اختلاف ہوا، دو گروہ بن گئے کہ وہ کتنی مدت جو ہے ٹہرے رہے تھے. کسی نے اتنی مدت کہا، کسی نے اتنی مدت کہا. تیسرا قول یہ بھی ہے کہ بعض نے کہا کہ اصحاب کہف خود اختلاف کرنے لگے ان کے، ہم کتنی مدت ٹہرے رہے، کسی نے کچھ زیادہ بتایا، کسی نے کچھ کم بتایا. تو بہرحال یہ ہے کہ ان کے بارے میں اختلاف ہوا کہ وہ کتنی مدت بالضبط ٹہرے رہے تھے. نحن نقص علیک نبأہم بالحق، نحن ہم، نقص علیک ہم قصہ سناتے ہیں تجھ پر. قصہ یقص کا مطلب قصہ سنانا یا بیان کرنا. بے شک ہم بیان کرتے ہیں تجھ پر، نبأہم ان کی خبر، نبأہم ان کی خبر یا ان کا قصہ یا ان کا حال، بالحق حق کے ساتھ. انہم فتیۃ آمنوا بربہم یقیناً وہ چند جوان تھے، آمنوا بربہم جنہوں نے ایمان لایا تھا اپنے رب پر. وہ چند جوان تھے، تو اس سے معلوم ہوا کہ ان کی تعداد کم تھی. انہم فتیۃ بے شک وہ چند نوجوان تھے، آمنوا بربہم جنہوں نے ایمان لایا تھا اپنے رب پر، یعنی اللہ کی توحید پر ایمان لایا تھا. وزدناہم ھدا اور ہم نے زیادہ کی تھی ان کے لیے ہدایت، اور ہم نے ان کو مزید ہدایت عطا فرمائی. وزدناہم ھدا، زدنا اور ہم نے زیادہ کیا، ہم ان کے لیے ہدن ہدایت کو. وربطنا علی قلوبہم اور ہم نے
باندھا ان کے دلوں پر، ربط یربط کا مطلب باندھنا، ان کے دلوں پر باندھا کا مطلب ان کے دلوں کو مضبوط رکھا، ثابت قدم رکھا. وربطنا علی قلوبہم، جب انسان کیا ہوتا ہے دیکھو، اگر اس کا خوف زدہ ہو جاتا ہے، گھبراہٹ کا شکار ہوتا ہے، تو گویا دل جو ہے نا اس طرح دھک دھک کرنے لگتا ہے، ہلنے لگتا ہے. تو ایسے وقت میں اس کو اطمینان اس پہ اور سکون اس پر ڈالا جائے، تو گویا اس کی حرکت کو، ہلنے کو کم کیا گیا، باندھ دیا گیا. اب وہ ہل نہیں رہا ہے زور زور سے. تو اس کا مطلب، اس سے مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہی ہے کہ ہم نے ان کے دلوں کو مضبوطی عطا کی، ثابت قدمی عطا کی، ان کو سکون اور اطمینان عطا کیا. اور مشکل حالات میں ان کے دلوں کو اللہ نے سکونت سکینت عطا فرمائی، یہ مطلب ہوتا ہے. وربطنا علی قلوبہم، اور ہم نے ثابت رکھا ان کے دلوں کو. اذ قاموا، جب وہ کھڑے ہوئے، فقالوا، پس انہوں نے کہا، ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب تو رب ہے آسمانوں اور زمین کا. اب یہ کہاں پر کھڑے ہوئے اذ قاموا؟ تو مفسرین نے جو روایت ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ بادشاہ وقت کو جب پتا چلا کہ یہ چند نوجوان ہیں جو ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور وہ شرک کے خلاف ہیں، بت پرستی کے خلاف ہیں، جبکہ بادشاہ وہ بتوں کی عبادت کرتا تھا اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیتا تھا اور نظر و نیاز بتوں کے لیے چڑھانے کا حکم دیتا تھا. تو جب یہ نوجوان انہوں نے حکومت وقت اور وہ عام لوگوں کے عقیدہ شرک کو چھوڑ دیا اور توحید پر چلنے لگے، تو بادشاہ کو جب پتا چلا تو اس نے ان کو اپنے دربار میں طلب کیا، اور ان سے پوچھا گیا، تحقیق کی گئی، کیا تم واقعی میں شرک کے خلاف بولتے ہو، بت پرستی کے خلاف بات کرتے ہو اور ایک اللہ کی عبادت کی بات کرتے ہو؟ تو انہوں نے وہاں پر انتہائی بہادری کے ساتھ، بغیر ڈر کے، انہوں نے اپنے اس کلمہ حق یا عقیدہ حقہ کا، سچے عقیدے کا ببانگ دہل اعلان کیا. اور انہوں نے بھرے دربار میں سب کے سامنے کہا کہ ہاں، ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب رب ہے آسمانوں اور زمین کا. لن ندعو من دونہ الہا، ہم ہرگز نہیں پکاریں گے، من دونہ اس کے سوا، الہن کسی اور معبود کو. لقد قلنا اذا شططا، البتہ تحقیق ہم کہنے والے ہوں گے، اذن اس وقت، شططا انتہا درجے کی جھوٹ، شططن یعنی جھوٹ. تو یعنی اگر ہم نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ پر انتہا درجے کی جھوٹ گھڑنے والے ہیں، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف شرکا کی نسبت کر رہے ہیں، جبکہ یہ بات سراسر جھوٹ ہے. ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، یہ ہماری قوم والے ہیں. ہؤلاء قومنا، یہ ہماری قوم والے ہیں، اتخذوا من دونہ آلہہ، جنہوں نے بنا لیے ہیں اس کے سوا کئی معبود. لولا یاتون علیہم بسلطان بین، وہ کیوں نہیں لاتے ان پر کوئی کھلی دلیل. لولا یاتون علیہم بسلطان بین، سلطان بین یعنی کھلی دلیل، سلطان سے مراد دلیل اور حجت، بین کھلی اور واضح. یعنی یہ اپنے شرک کی تائید میں کوئی کھلی دلیل کیوں نہیں پیش کرتے؟ یہ تو بے دلیل ہے جو کام کر رہے ہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے شرک کی. تو فرمایا لولا یاتون علیہم بسلطان بین، کیوں نہیں وہ لاتے ان پر بسلطان بین کوئی واضح دلیل. فمن اظلم، پس کون زیادہ ظالم ہے، ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے جس نے گھڑا اللہ پر جھوٹ. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ، اور جب تم کنارہ کش ہو ہی چکے ہو. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور جب تم اعتزلتموہم، یعتزل کا مطلب الگ ہو جانا، کنارہ کش ہو جانا. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور جب تم کنارہ کش ہو چکے ہو ان سے. وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ، اور ان سے بھی جن کی وہ عبادت کرتے ہیں سوائے اللہ کے. فَأْوُوا، تو تم پناہ پکڑو، إِلَى الْكَهْفِ، غار کی طرف. يَنشُرْ لَكُمْ، پھیلا دے گا تمہارے لیے، ربکم تمہارا رب، من رحمتہ اپنی رحمت میں سے. وَيُهَيِّئْ لَكُمْ، اور عطا کرے گا تمہیں، من امرکم تمہارے کاموں میں، مرفقا آسانی. تو اب اس کے بعد یہ واقعہ ہوا، تو اس کے بعد سے انہیں خوف ہوا کہ بادشاہ وقت ان سے انتقام لے گا، یا انہیں قتل کر دے گا، یا قید کر دے گا، یا انہیں زبردستی کر کے شرک پر مجبور کرے گا. اور یہ تینوں، یہ ہر صورت میں کیا ہے، ان کا نقصان ہے. تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ بہتر ہے کہ ہم کسی شہر سے دور، گاؤں سے دور جا کر کسی غار میں پناہ لیں، تاکہ
بادشاہ کے ظلم سے بچا جا سکے۔ تو اس کے بعد انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے انہوں نے غار کے اندر پناہ لی۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور انہوں نے آپس میں بات کی اور انہوں نے کہا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور جب تم کنارہ کش ہو ہی چکے ہو ان سے، یعنی اپنی قوم سے کنارہ کش ہو چکے، ان سے الگ ہو چکے، تو فرمایا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور جب تم کنارہ کش ہو ہی چکے ہو ان سے، وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ، اور ان سے بھی جن کی وہ عبادت کرتے ہیں سوائے اللہ کے، تو فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو تم پناہ لو، اوا یاوی کا امر ہے، فَأْوُوا، تو تم سب پناہ لو إِلَى الْكَهْفِ، غار کی طرف، يَنشُرْ لَكُمْ رب اپنی رحمت، یعنی تم پر اللہ اپنی رحمت بچھا دے گا، اس لیے کہ تم اللہ کے خاطر تم نے اپنا وطن چھوڑا، اپنا گاؤں چھوڑا، اپنے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، اور شہر کی خوبصورتیوں کو، رعنائیوں کو، چمک دمک کو چھوڑ کر تم پہاڑ میں جا کر تم نے پناہ لی صرف اللہ کی خاطر، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اس عمل کو ضائع نہیں کرے گا، تم پر اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ ینشر لکم ربکم من رحمتہ، پھیلا دے گا تم پر تمہارا رب اپنی رحمت، وَيُهَيِّئْ لَكُمْ، اور عطا کرے گا وہ تمہارے لیے، من امرکم، تمہارے کاموں میں، مرفقا، مرفقا آسانی، رفقا یرفقو سے ہے نرمی کرنا، آسانی کرنا، مرفقا یعنی آسانی۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ، اور تو دیکھتا سورج کو، الشمس، اور تو دیکھتا سورج کو، اذا طلعت، جب وہ طلوع ہوتا، تزاور، کہ وہ تھوڑا ہٹ کر چلتا ہے، تزاور، تزاورہ یا تزاور سے مطلب مائل ہو جانا، کسی ایک طرف مائل ہونا، کسی ایک طرف ہٹ جانا، اور تو دیکھتا سورج کو، اذا طلعت، جب وہ طلوع ہوتا، تزاور، کہ وہ تھوڑا ہٹ کر چلتا ہے، عن کہفہم، ان کے غار سے، عن کہفہم یعنی ان کے غار سے ہٹ کر چلتا ہے، ذات الیمین، داہنی طرف، یعنی جب سورج طلوع ہوتا تھا، مشرق سے نکلتا تھا، تو مشرق سے جب نکلتا تھا تو سورج جو ہے ان کے غار سے ہٹ کر تھوڑا داہنی طرف، غار کے سوراخ سے تھوڑا دائیں طرف ہو کر چلتا تھا، تاکہ جو ہے ان کے دھوپ نہ لگے اور تاکہ وہ بیدار نہ ہو، نیند سے بیدار نہ ہو۔ تزاور عن کہفہم ذات الیمین، تزاور، وہ تھوڑا ہٹ کر، یعنی ان کے سوراخ سے، غار کے سوراخ سے ہٹ کر جو ہے دائیں طرف سے ہو کر جو ہے چلا جاتا تھا، تو اس کی وجہ سے سورج کی دھوپ اور اس کی شعاعیں ان تک نہیں پہنچتی تھی۔ اذا طلعت، جب وہ طلوع ہوتا، تزاور، کہ وہ تھوڑا ہٹ کر چلتا ہے، عن کہفہم، ان کے غار سے، ذات الیمین، دائیں طرف، وَإِذَا غَرَبَتْ، اور جب غروب ہونے لگتا تھا، اور جب غروب ہونے لگتا، یعنی جب ان کے غار سے آگے چلا جاتا اور اب غروب ہونے کی سمت جاتا، تو تقریبہم ذات الشمال، تو ان کو چھوڑ کر چلتا تھا، تقریبہم، ان کو کاٹ کر چلتا تھا، ذات الشمال، بائیں جانب، یعنی تاکہ جو ہے نا ان کو دھوپ نہ داخل ہو، نہ طلوع ہوتے وقت ان کو دھوپ لگے اور نہ غروب ہوتے وقت ان کو پیچھے سے دھوپ لگے۔ وَإِذَا غَرَبَتْ، اور جب وہ غروب ہوتا، تقریبہم، تو وہ چھوڑ کر چلتا ہے ان کو، تقریبہم، قرض یقرض کا مطلب کاٹنا یا چھوڑ کر چلنا، تو وہ سورج ان کو چھوڑ کر چلتا ہے، ذات الشمال، بائیں جانب، وہم فی فجوۃ منہ، اور وہ ایک کشادہ جگہ میں تھے، منہ، اس میں، فجوہ کہتے ہیں کشادہ جگہ، کھلی جگہ، فجوہ، منہ یعنی اس غار میں، یعنی اس غار کی ایک کشادہ جگہ میں وہ سوئے ہوئے تھے، ذالک من آیات اللہ، وہ اللہ کی نشانیوں میں سے، من یہد اللہ فہو المہتد، جس کو ہدایت دے اللہ، فہو المہتد، تو وہی ہدایت یافتہ ہے، ومن یضلل، اور جس کو گمراہ کر دے، فلن تجد لہ ولیا مرشدا، تو ہرگز نہیں پائے گا اس کے لیے ولیم مرشدہ، کوئی دوست راہ دکھانے والا، وتحسبهم ایقاظا، اور تو گمان کرتا ان کو، وتحسبهم، اور تو گمان کرتا ان کو، ایقاظا، کہ وہ جاگ رہے ہیں، وہم رقود، حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، یعنی اے نبی اگر تو ان کو دیکھتا جب وہ سوئے ہوئے تھے تو تجھے بظاہر ایسا لگتا کہ وہ جاگ رہے ہیں، ان کے ایسے انداز میں سوئے ہوئے تھے کہ دیکھنے والے کو ایسا لگتا جیسے شاید جاگ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ سوئے ہوئے تھے، یعنی شاید ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، تو دیکھنے والا یہ سمجھتا تھا کہ شاید جاگ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ نیند میں ہوتے تھے۔ وتحسبهم ایقاظا، اور تو گمان کرتا ان کو، ایقاظا، کہ وہ جاگ رہے ہیں، وہم رقود، حالانکہ وہ سوئے ہیں، وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم پلٹاتے تھے ان کو، نقلبہم، قلب یقلب تقلیباً، پلٹانا،
اور ہم پلٹاتے تھے ان کو ذات الیمین دائیں جانب، وذات الشمال اور بائیں، ذات الشمال اور بائیں جانب، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ کروٹیں بدلتے رہتے تھے، کبھی دائیں جانب اور کبھی بائیں، کبھی دائیں اور کبھی بائیں کروٹیں بدلتے تھے. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ، اور ان کا کتا باسط پھیلائے ہوئے تھا ذراعیہ اپنے دونوں بازوؤں کو، دونوں ہاتھوں کو، بالوسید چوکھٹ پر. الوسید کہتے ہیں چوکھٹ، یعنی غار کے غار کا جو سامنے کا حصہ تھا، غار کے جو داخل ہونے کی جگہ تھی، جس کو چوکھٹ کہتے ہیں. جیسے گھر کے اندر داخل ہونے کے ٹائم جو چوکھٹ آتی ہے اسے کہتے ہیں طاقت، باب الداخلہ جسے کہتے ہیں، جو بالکل داخل ہونے کی جگہ ہے، تو وسید یعنی چوکھٹ. تو وہ وہاں پر جو ہے، وہ وہاں پر ایسے دونوں اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھا ہوا تھا. وکلبہم اور ان کا کتا باسط پھیلائے ہوئے تھا ذراعیہ اپنے دونوں بازوؤں کو بالوسید چوکھٹ پر. لو اطلعت علیہم اگر تو جھانک کر دیکھتا ان کو، اطلاع یطلع کا مطلب دیکھنا، کسی کو جھانک کر نظر ڈالنے کو کہتے ہیں دیکھنا یا جھانک کر نظر کرنا. اگر تو جھانک کر دیکھتا ان کو، لولیت منہم تو تو ضرور پلٹ جاتا ان سے، فرارن بھاگ کر، ولملئت منہم رعبا اور ضرور تو بھر جاتا ان کو دیکھ کر خوف سے. یعنی اس وقت ان کی جو حالت تھی وہ ایسی تھی کہ اگر کوئی ان پہ نظر ڈالتا تو اس کے اوپر خوف طاری ہو جاتا. یعنی ان کی جو اس وقت کی جو حیت تھی وہ خوفزدہ کرنے والی تھی. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تو ان کو دیکھتا تو خوفزدہ ہو کے وہاں سے بھاگ جاتا. لو اطلعت علیہم اگر تو جھانک کر دیکھتا ان کو، لولیت منہم فرارا تو ضرور پلٹ جاتا ان سے، فرارن بھاگ کر، ولملئت منہم رعبا اور ضرور تو بھر جاتا، ملئت اور تو ضرور بھر جاتا، منہم ان کو دیکھ کر، رعبا خوف سے، رعب خوف. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ اور اسی طرح ہم نے ان کو جگایا. اب اس کے بعد یہ 309 سال اسی طرح سوئے رہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو جگا دیا. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ اور اسی طرح ہم نے جگایا ان کو، لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ کہ وہ سوال کریں باہم. یتساءل تساءل یتساءل آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنا، آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرنا، تاکہ وہ سوال کریں آپس میں، بینہم اپنے آپس میں. قال قائل منہم کہا ایک کہنے والے نے ان میں سے، قائل منہم یعنی انہی میں سے، اصحاب کہف میں سے، بیدار ہونے کے بعد، جاگنے کے بعد ان میں سے ایک نے کہا، قال قائل منہم کہا قائل ایک کہنے والے نے، منہم ان میں سے، کم لبثتم کہ تم کتنا ٹہرے رہے، یعنی کتنی مدت تم ٹہرے رہے، سوئے رہے. قالو انہوں نے کہا، لبثنا یوما او بعض یوم کہ ہم ٹہرے رہے ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ. تو جواب دینے والے نے جواب دیا کہ شاید ہم ایک دن سوئے ہوں گے یا ایک دن کا کچھ حصہ ہم سوئے ہوں گے. قالوا ربکم اعلم بما لبثتم انہوں نے کہا تمہارا رب وہ زیادہ جانتا ہے، بما لبثتم جتنا بھی تم رہے ہو، یعنی اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہم کتنی مدت سوئے رہے، ہو سکتا ہے ایک دن، ہو سکتا ہے ایک دن کا کچھ حصہ. فبعثوا احدکم پس تم بھیجو، فبعثوا پس تم بھیجو، احدکم تم میں سے کسی کو، بورقکم ہذہ تمہارے اس چاندی کے سکے کے ساتھ. ورق کہتے ہیں چاندی کو کہتے ہیں، یعنی چاندی کے سکے. فبعثوا احدکم پس تم بھیجو تم میں سے کسی کو، بورقکم تمہارے اس چاندی کے سکے کے ساتھ، تمہارے اس چاندی کے سکے کے ساتھ، الی المدینہ شہر کی طرف، المدینہ شہر. فلینظر پس چاہیے کہ وہ دیکھ لے، فلینظر پس چاہیے کہ وہ دیکھ لے، ایھا ازکی طعاما کہ کون زیادہ پاکیزہ ہے کھانا، کون زیادہ پاکیزہ کھانا ہے، ایھا کہ ان میں سے کون، ازکا زیادہ پاکیزہ ہے، طعامن کھانے میں، یعنی جائے چاندی کے سکے لے کر جائے شہر میں چپکے سے اور کھانا خرید کر لائے اچھا اور پاکیزہ. فلیاتکم برزق من پس پھر وہ لے آئے تمہارے پاس، برزق منہ کھانا اس میں سے، یعنی پاکیزہ کھانے میں سے کوئی کھانے کے لیے سامان تمہارے پاس لے کر آئے، خرید کر لائے. فلیاتکم برزق من پس چاہیے کہ وہ لے آئے تمہارے پاس، برزق کھانا، منہ اس میں سے، ولیتلطف اور چاہیے کہ وہ احتیاط برتے،
تلطف یتلطف، تلطفن کا مطلب نرمی برتنا یا احتیاط برتنا، یعنی جب وہ خریدنے کے لیے شہر کو بھیجا اور اس کو تاکید کی کہ جب شہر میں جاؤ، بستی میں جاؤ سامان خریدنے کے لیے تو احتیاط سے جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے بارے میں پتہ چل جائے اور بادشاہ کو علم ہو جائے اور تمہیں گرفتار کر لیا جائے، پکڑ لیا جائے. تو اس کے لیے احتیاط سے جا کر کھانا خرید کے لانا کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ تم ہو. ولیتلطف، اور چاہیے کہ وہ احتیاط برتے. ولا یشعرن، اور وہ ہرگز پتہ چلنے نہ دے، اور وہ ہرگز پتہ چلنے نہ دے. ولا یشعرن، اشعر یشعر کا مطلب بتانا، معلوم کرانا، پتہ دینا، یہ مطلب. ولا یشعرن، اور وہ ہرگز پتہ چلنے نہ دے، بکم تمہارے بارے میں، احدن کسی کو. انہم یظہروا علیکم، اس لیے کہ بے شک اگر وہ غالب آ جائیں گے تم پر. ظہر یظہر، ظہورن کا مطلب غالب آ جانا. اس لیے کہ اگر وہ غالب آ گئے تم پر، یرجموکم، تو وہ تمہیں رجم کر دیں گے. رجم کر دیں گے مطلب پتھر سے مار مار کر ہلاک کر دیں گے، یعنی تمہیں قتل کر دیں گے. او یعیدوکم فی ملتہم، یا وہ لوٹا دیں گے تم کو اپنے دین میں، یعنی یا تو تمہیں قتل کر دیں گے یا پھر جو ہے نا تمہیں زبردستی کر کے اپنے شرک والے دین میں تمہیں شامل کر لیں گے. ولن تفلحوا اذن ابدا، اور تم ہرگز فلاح نہ پا سکو گے. اذن تب، ابدن کبھی بھی، یعنی اگر تم ان کے دین میں، اگر انہوں نے زبردستی تمہیں شامل کیا اور تم ان کے دین میں اگر شامل ہو گئے تو پھر تم فلاح نہیں پا سکو گے، کامیاب نہیں ہو سکو گے. ولن تفلحوا اذن ابدا، اور تم فلاح نہ پا سکو گے اذن اس وقت، ابدن کبھی بھی. وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور اسی طرح اعثرنا، ہم نے کوئی شک نہیں ہے اس میں. یعنی جب وہ بازار میں گئے سامان خریدنے کے لیے تو اب 300 سال گزر چکے تھے. ہاں، کئی نسلیں جا چکی تھیں اور وہ قصہ پارینہ بن چکے تھے. تو وہ پرانے 300 سال پہلے کے سکے لے کر گئے چاندی کے، تو جب بازار میں خریدنے کے لیے گئے تو یہ تو بالکل پرانے سکے تھے. تو بہرحال یہ ہے کہ اس واقعے سے پھر پتہ چل گیا کہ یہ جو ہے نا 300 سال سے جو ہے غار کے اندر سو رہے تھے. تو اس طریقے سے ان کے بارے میں لوگوں کو، اس وقت جو لوگ تھے ان کو ان کے بارے میں پتہ چلا. وَكَذَلِكَ آثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور اسی طرح ہم نے خبردار کر دیا ان پر، لِيَعْلَمُوا، تاکہ وہ جان لیں. اور یہ خود اصحاب کہف کو بھی نہیں معلوم تھا. جب وہ بیدار ہوئے تو ان کو بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ 300 سال سوئے ہوئے تھے. وہ بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ شاید ایک دن سو کر اٹھے ہیں یا ایک دن کا کچھ حصہ. لیکن جب یہ واقعہ ہوا تو پھر لوگوں کو بھی پتہ چلا اور اصحاب کہف کو بھی پتہ چلا کہ وہ بہت لمبی مدت سوئے ہوئے تھے. وَكَذَلِكَ آثَرْنَا عَلَيْهِ، اور اسی طرح ہم نے خبردار کر دیا ان پر، لِيَعْلَمُوا، تاکہ وہ جان لیں، أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور یہ کہ بے شک قیامت، لا ریب فیہا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یعنی ان کے اس واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے، ان کے اصحاب کہف کے اتنے لمبی مدت سو کر صحت و سلامتی کے ساتھ یہ جاگ گئے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت آ کر رہنے والی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے مردوں کو دوبارہ زندہ کرنا کچھ مشکل نہیں ہے. اذ یتنازعون بینہم امرہم، جب وہ تنازع کرتے تھے یعنی جھگڑتے تھے، بینہم اپنے درمیان، امرہم ان کے معاملے میں. یعنی بعد میں کیا ہو گیا، یہ اصحاب کہف واپس اسی غار میں گئے اور پھر وہیں پر ان کی دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نیند دی اور ان کو موت دی، اور وہ وہیں پر غار کے اندر ہی ان کی موت ہوئی. تو جب یہ لوگ مر گئے تو گاؤں والے، بستی والے ان کے بارے میں عقیدت مند ہو گئے، ان کے مرید ہو گئے، اور ان کے بارے میں پھر ان کے درمیان گاؤں والوں میں جھگڑا ہونے لگا. اذ یتنازعون بینہم امرہم، جب جھگڑا کرنے لگے بینہم اپنے درمیان، امرہم ان کے معاملے میں. فقالو، تو انہوں نے کہا بستی والوں نے، ابنوا علیہم بنیانا، تعمیر کرو ان پر ایک عمارت. ربهم اعلم بہم، ان کا رب خوب جانتا ہے ان کو. قال الذین غلبوا علی امرہم، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے غلبہ پایا، علی امرہم ان کے معاملے میں، یعنی آپس میں جھگڑا ہوا، پھر آخر میں جو فریق غالب آ گیا، جس فریق کی بات چلی، جو فریق حاوی ہوا، غالب آ گیا، انہوں نے کہا
مسجد تعمیر کرنا یہ بہت ہی مشرکانہ عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ عمل سخت ناپسند ہے، اور اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سختی سے روکا ہے اور خبردار کیا ہے۔ تو اس حوالے سے دیکھیں یہ حدیثیں ہیں، ان کو آپ پڑھیں، یہ بہت اہم ہے۔ عائشہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سکرات کا وقت آیا تو آپ کبھی چادر اپنے چہرے پر ڈالتے اور کبھی اسے نکالتے، اور آپ نے اسی حالت میں فرمایا کہ یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، یا اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موت سے 5 دن پہلے فرمایا، سنو کہ تم سے پہلے والی امتیں اپنے انبیاء اور صالحین کی قبروں کو مسجد بنا لیتے تھے، سن لو کہ تم قبروں کو مسجد نہ بناؤ، میں تمہیں اس سے روکتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ام حبیبہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہما نے ایک کنیسے کا ذکر کیا۔ کنیسے کا مطلب گرجا گھر، جو عیسائیوں کی عبادت گاہ ہوتی ہے، اس کو کنیسہ کہتے ہیں۔ تو ام حبیبہ اور ام سلمہ نے ایک کنیسے کا ذکر کیا جسے انہوں نے حبشہ میں دیکھا تھا، جس میں تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ آپ نے فرمایا، وہ لوگ جب ان میں کوئی نیک آدمی ہوتا پھر وہ مر جاتا تو وہ لوگ اس کی قبر پر مسجد تعمیر کرتے اور اس میں ایسی تصویریں بناتے۔ قیامت کے دن ایسے لوگ اللہ کے نزدیک بدترین لوگ کہلائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ جو فریق ان پر غالب آ گیا تھا، ان کے معاملے میں غالب آ گیا تھا، تو وہ فریق جو ہے بدعتی قسم کا فریق تھا، اور انہوں نے شرک والا کام کرتے ہوئے ان اصحاب کہف کے اوپر مسجد تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا، جبکہ یہ کام جائز نہیں ہے۔ قال الذين غلبوا على امرهم، کہا ان لوگوں نے جو غالب آ گئے ان کے معاملے میں، لنتخذن علیہم مسجدا، کہ ہم ضرور بنائیں گے، البتہ ضرور ہم بنائیں گے، علیہم ان پر، مسجدا ایک مسجد، سیقولون ثلاثۃ، ان قریب وہ کہیں گے، ثلاثۃ کہ وہ 3 تھے، رابعہم ان میں کا چوتھا، کلبہم ان کا کتا تھا، ویقولون، اب یہ مسئلہ ہے کہ ان کی تعداد کتنی تھی، یعنی اصحاب کہف کی تعداد کتنی تھی۔ اس میں خود ان کے درمیان، بعد میں جو اہل کتاب تھے ان میں یہود کے درمیان بھی کئی خیالات تھے، کئی ان کے اقوال تھے۔ تو ان میں سے بعض کہتے تھے کہ وہ 3 تھے اور ان میں کا چوتھا ان کا کتا تھا، وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ، اور وہ کہتے ہیں 5 تھے، سادسہم کلبہم، ان کا چھٹا ان کا کتا تھا، رجمم بالغیب، گمان کرتے ہوئے بغیر دیکھے۔ رجمن کا مطلب ایسے ہی اندازے پہ تیر مارنا، اندھیرے کے اندر تیر چھوڑنا جیسے ہوتا ہے نا، تو رجمن کا مطلب ایسے ہی گمان کرنا، اندازے پہ چھوڑ دینا۔ رجمم بالغیب، گمان کرتے ہوئے، بالغیب بغیر دیکھے، یعنی بغیر دیکھے کہ صرف ایسے ہی اندازوں پہ یہ کہہ رہے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ 3 تھے، کوئی کہتا ہے کہ 5 تھے، وَيَقُولُونَ 7، اور وہ کہتے ہیں، یعنی ان میں سے ایک فریق تیسرا یہ بھی کہتا ہے 7، وہ 7 تھے، وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور ان میں کا 8واں ان کا کتا تھا۔ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ، کہہ دے میرا رب زیادہ جانتا ہے، بعدتہم ان کی تعداد کو، عدتن تعداد، ان کی صحیح تعداد کو میرا رب زیادہ جانتا ہے، ما يعلمهم الا قلیل، کوئی نہیں جانتا ان کو الا قلیل مگر کم ہی، یعنی بہت کم لوگ اس کو جانتے ہیں۔ تو یہ نیچے دیکھیں، حضرت ابن عباس کی روایت تفسیری ہے، حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہیں ان کی تعداد کا صحیح علم ہے، یعنی ان تھوڑے لوگوں کو معلوم ہے کہ ان کی تعداد کیا ہے، صحیح علم۔ تو ان میں حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ میں بھی ان تھوڑوں میں سے ہوں جنہیں اصحاب کہف کی تعداد کا صحیح علم ہے، ان کی تعداد 7 تھی۔ اور اس سے کیا یہ کیسے پتا چلا؟ یہ اس طریقے سے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے 2 قول ذکر کیے، 3 والا قول اور 5 کا قول، یہ دونوں قول ذکر کرنے کے بعد اللہ نے کہا، ان کی تردید فرمائی، رجمم بالغیب، کہا یہ گمان کرتے ہوئے بغیر دیکھے ایسے ہی کہہ رہے ہیں، جبکہ تیسرا قول اس کے بعد ذکر کیا اور اس کی اللہ نے تردید نہیں فرمائی، تو اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہ قول درست ہے۔ اور اسی لیے حضرت ابن عباس نے کہا کہ میں ان قلیل لوگوں میں سے ہوں جو ان کی اصحاب کہف کی تعداد کو جانتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ 7، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ 7 تھے، وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور ان کا 8واں ان کا کتا تھا۔
قل ربی اعلم بعدتہم، کہہ دے میرا رب زیادہ جانتا ہے ان کی تعداد کو، ما یعلمہم الا قلیل، نہیں جانتا ان کو کوئی الا قلیل مگر تھوڑے ہی لوگ، فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا، پس تو بحث نہ کر ان کے بارے میں الا مراء ظاہرا، مگر ایک سرسری بحث، مراء مارا یماری کا مطلب ہوتا ہے جھگڑا کرنا، بحث کرنا، مناظرہ کرنا، تو اے نبی تو ان سے یعنی یہود سے اہل کتاب سے تو ان کے ان اصحاب کہف کے بارے میں بحث نہ کر، الا مراء ظاہرا، مگر ایک سرسری بحث یعنی مختصر اور سرسری بحث، ولا تستفت فیہم منہم احدا، اور تو نہ پوچھ، استفتاء یستفتی کا مطلب فتویٰ طلب کرنا، پوچھنا، استفسار کرنا، اور تو نہ پوچھ فیہم ان کے بارے میں، منہم ان میں سے، احدن کسی کو، یعنی اصحاب کہف کے بارے میں تو اہل کتاب میں سے کسی کو نہ پوچھ، کیونکہ ان کے پاس ان کے بارے میں کوئی واضح علم تو پہلی بات موجود ہی نہیں ہے، وہ بغیر علم کے وہ باتیں کرتے ہیں، اور جبکہ تیرے پاس تو اللہ کی طرف سے یہ وحی آئی ہے، تو اس لیے تجھے ان سے اب پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ولا تستفت فیہم منہم احدا، اور تو نہ پوچھ ان کے بارے میں، منہم ان سے، ان میں سے کسی سے کچھ بھی، اور تو نہ پوچھ ان کے بارے میں، اصحاب کہف کے بارے میں، منہم ان میں سے، ان میں کسی سے بھی، احدن یعنی کسی سے، احدن کسی سے بھی، منہم ان میں سے، یعنی ان اہل کتاب میں سے کسی سے بھی کچھ بھی نہ پوچھ اصحاب کہف کے بارے میں، ولا تقولن، اور تو ہرگز نہ کہہ، لشیء کسی چیز کے بارے میں، انی فاعل ذلک غدا، کہ میں کرنے والا ہوں وہ کام، اس کام کو غدن کل، الا ان شاء اللہ،